السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے میں اس خالق کا شکریہ ادا کرتا ہوں جس نے ہمیں پھر دوبارہ اس پروگرام میں شامل ہونے کا زندہ رکھا، اور اس کے بعد میں جو مہمان آئے ہیں ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے اپنے قیمتی وقت نکال کر اس پروگرام میں شامل ہوئے اور ہم تمام طلباء کی ہمت افزائی فرمائی۔ میں مختصر میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یوم آزادی اور یوم جمہوریہ کیا ہے۔ دوستوں، مسلمانوں نے 800 سالہ حکومت کی۔ 8 سالہ حکومت کرنے کے بعد جب مسلمان اللہ کے احکام اور نبی کے فرمان سے دور ہوئے، دور ہونے کے بعد پھر ایک مسلمان دوسرے سے نفرت و عداوت کی چنگل میں پھنس گئے۔ پھنسنے کے بعد پھر مسلمانوں کی جو حکومت تھی وہ ختم ہو گئی۔ پھر اسی طریقے سے دوسروں کی حکومت آئی، یعنی انگریزوں کو۔ انگریز جو اس ملک میں آئے تھے تجارت کرنے کے مقصد سے آئے تھے، لیکن انہوں نے تجارت کے آڑ میں کچھ اور نہیں کرنا چاہتا تھا۔ انہوں نے یہاں پر آ کر ایسٹ انڈیا کمپنی کی بنیاد رکھ کر اس کے آڑ میں انہوں نے ہندوستان کو قبضہ کرنا چاہا، اور یہ سلسلہ چلتا رہا۔ طویل داستان ہے، وقت نہیں ہے کہ میں ان کی پوری طریقے سے وضاحت کروں۔ آخرکار انگریز اس سلسلے میں کامیاب ہو گئے۔ کامیاب اس طریقے سے ہوئے کہ جب ہمارے مسلمان ایک دوسرے سے نفرت کرنے لگے اور انگریز نے مسلمانوں کو لالچ دے کر اور اپنے ہی بھائی کو مروانے لگے، ہر جگہ ناکام و نامراد ہونے لگے، اس طریقے سے انگریز نے ہندوستان کو قبضہ کر لیا۔ ہندوستان کو قبضہ کرنے کے بعد انگریز نے 2 سال حکومت کی، اور اس 2 سال کی حکومت کے اندر مسلمانوں نے 800 سالہ کے اندر جو ہندوستان کو جس منزل پہ پہنچایا تھا، جس بلندی پہ پہنچایا تھا، انگریز نے صرف 2 سال کے اندر اس ہندوستان کو تباہ و برباد کر دیا۔ سب چیز لوٹ کر لے کر چلے گئے۔ پھر جب اس ہندوستان کے اندر مسلمانوں کی زندگی پریشان ہونے لگے، مسلمان سانس لینے مشکل ہو گئے، پھر اس وقت جو سب سے پہلے جنگ ہوئی تھی 1757 کے اندر۔ آج لیکن اس بات کو اچھالا جاتا ہے کہ جنگ کی جو پہلی لڑائی ہوئی ہے، جنگ کی جو شروعات ہوئی ہے وہ 1857 میں ہی ہوئی ہے، حالانکہ یہ بالکل ہی غلط ہے۔ 1757 میں سب سے پہلے جس شخص نے، عظیم مرد مجاہد، شیر بنگال نواب سراج الدولہ نے انگریزوں سے لڑ کر اور عین جوانی کے عالم میں انہوں نے جام شہادت نوش کیا۔ اس کے بعد 1766 کے اندر میسور کے عظیم حکمراں حیدر علی نے انگریزوں سے پنگا لیا اور انگریزوں سے لڑ کر پے در پہ کئی لڑائیاں ہوئی۔ اس کے بعد اس لڑائی کرتے کرتے وہ بھی انتقال ہو گئے۔ پھر اسی طریقے سے ٹیپو سلطان آئے، انہوں نے بھی لڑائی لڑی اور انگریزوں کو شکست دی۔ پھر آخر میں میر سعدی اور میر جعفر کی غداری کی وجہ سے پھر یہ بھی جنگ ہار گئی۔ پھر اس کے بعد 1857 کی جو جنگ آزادی ہوئی، اس سے پہلے جب ٹیپو سلطان کا انتقال ہوا تو اس وقت انگریز افسر نے دہلی کے اندر یہ اعلان کیا کہ آج سے ہندوستان ہمارا ہے، خلقہ خدا کی ہے اور ملک کا بادشاہ سلامت کا اور حکم ہمارا ہے۔ یہ الفاظ جب شاہ عبد العزیز محدث دہلوی کی کانوں میں جب گونجی، ان کے کانوں تک پہنچا، تو اسی وقت اس نے یہ اعلان کیا کہ آج سے ہندوستان میں جہاد فرض ہو گیا ہے، لہذا ہندوستان کے لوگ انگریزوں سے جہاد کرے اور انگریزوں کو اس ملک سے نکال باہر کرے۔ تو یہ طویل سلسلہ چلتا رہا۔ اس طریقے سے سن 1947 کے اندر یہ ملک ہندوستان آزاد ہوا۔ تو اسی آزادی کے واسطے ہم لوگ ہر سال یوم آزادی 15 اگست 1947 کو ہم لوگ 15 اگست مناتے ہیں۔ پھر اس کے بعد تقریباً 2 سال 11 مہینے 18 دن کے اندر ہندوستان کا ایک آئین بنا، ایک ایسا آئین بنا جس کے اندر تمام مذاہب کے ہر فرد و بشر کو کھلی طور سے آزادی ملی۔ ہر مذہب کے ماننے والے ہر طریقے سے وہ آزادانہ طور پر زندگی گزارے۔ لیکن آج اس سنویدھان کو، اس آئین کو، اس دستور کو داغدار کیا جا رہا ہے، اس میں رد و بدل کیا جا رہا ہے، اس کو
اس سے کھلواڑ کیا جا رہا ہے، اس کو بدلنے کی پلاننگ ہو رہی ہے، اور اس طریقے سے کرتے کرتے آج ایسا ہندوستان ہو گیا ہے کہ مسلمان آج ڈر اور خوف کے سائے میں زندگی گزار رہے ہیں، باہر نکلنا مشکل پڑ رہا ہے۔ آج وجہ اس کی یہ ہے کہ آج ہم ایک دوسرے سے دور ہیں، ہمارے اندر اتحاد و اتفاق نہیں ہے، ہمارے اندر اخوت و بھائی چارگی نہیں ہے۔ اگر ہم ہندوستان کو پھر اسی طریقے سے لانا چاہتے ہیں جس طریقے سے ہمارے اسلاف نے کیا، تو ہمیں چاہیے کہ آپس میں اتحاد و اتفاق ہونا پڑے گا، آپس میں میل محبت کرنا پڑے گا، پھر جا کر ہم اس ہندوستان کے اندر امن و چین اور نفرت و عداوت، بغض و حسد، ان چیزوں کو دور کر آپس کی بھائی اور محبت چارگی کی زندگی گزار سکتے ہیں۔